مسائل عرض کر دوں گا۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو قربانی کے جانور کے عیوب و نقائص کے بارے میں تفصیل ذکر کیا تھا اور ہم حصص کے موضوع پر آئے تھے کہ شریعت نے مختلف جانوروں میں حصے بھی مقرر کیے ہیں اور کسی کے بارے میں بالکل حصے کا تصور نہیں دیا ہے، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور ہوگا۔ چونکہ یہ شرعی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اور آپ جو فیصلہ فرما دیں، جو قانون قائم کر دیں، جو آپ مقدار یا چیزیں مقرر فرما دیں، ہمیں اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پاس سے ان عبادات کے مقرر شدہ میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ چنانچہ جیسے فجر کی 2 ہیں تو 2 ہی ماننی پڑیں گی، ظہر کی 4، عصر کے 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4 فرض، تو ہمیں یہ اسی طرح ماننا ہوگا۔ یوں ہی قربانی کے حصوں کے اندر اونٹ اور گائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 7 حصے داروں کا تصور دیا، جبکہ بکرا بکری دمبا دمبی میں کسی حصے دار کا کوئی تصور نہیں، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کرنا ہوگا۔ لہٰذا اب یہ بعض لوگ جو ضد کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مسئلہ سے نہیں سنے، ہم تو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلا جائے، اپنی جہالت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ماننا لازم نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اطاعت ہم پر لازم ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اپنا کوئی قانون اپنی کو رسم بنا کے اور پھر معاذ اللہ یہ امید رکھنا یا خدا نخواستہ زعم فاسد میں یہ سوچنا کہ اب اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ بس ہم سے قبول کر لے جیسا ہم کر رہے ہیں، اس کو معاذ اللہ وہ ہماری گرفت نہ کرے، ہمیں ہماری مرضی پہ چلنے دیا جائے، یہ بالکل غلط روش ہے اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گائے میں، اونٹ میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں، اور بکرا بکری دمبا دمبی میں ایک بس آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 2 بھی شریک ہوئے تو قربانی ضائع ہوگی۔ لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ گائے کا ایک حصہ سمجھ لیں ایک بکرے کے برابر ہے، تو گویا کہ ایک حصے کے اندر 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ 6 آدمیوں نے پیسے ملائے اور کم پڑ گئے تو 2 نے پیسے ملا کر کہا کہ یہ حصہ ہم دونوں کی طرف سے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب ان کی قربانی چونکہ ضائع ہوئی تو یاد رکھیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ سب کے سب ان حصص میں شریک ہے، اور جب کوئی حصوں میں شریک ہوتا ہے تو جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ گویا کہ تمام حصوں میں سرایت کر جاتی ہے، کیونکہ ابھی کسی ایک کے لیے وہ حصہ علیحدہ نہیں کیا گیا، اس لیے 7 سے زیادہ حصے دار نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں کل وضاحت کر چکا ہوں کہ پیسے 7 سے زیادہ ملا سکتے ہیں، حصص جو منسوب کرنے ہیں وہ 7 سے زیادہ کی طرف نہ ہو۔ مثلا 10 آدمی پیسے ملا کے گائے لائے اور کہا 3 نے کہا ہم نہیں کرتے، آپ 7 کی طرف سے یہ گائے، تو یہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر 8 حصے دار ہوئے سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ دوسرا آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ سب کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو، سابقہ سال کی قربانی کی قضا کی نیت نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی سال کی قربانی رہ جائے تو اب اس کی قضا قربانی کرنے کے ذریعے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے، اور کفارے کا مطلب ہے کہ ایک جانور کے مالیت کے برابر جتنا پیسہ بن رہا ہو وہ صدقہ کر دینا، تو یہ اب لازم ہوگا، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو اب اس میں بکرے کا بھی کر سکتے ہیں اور گائے کا حصے کا بھی کر سکتے ہیں، تو گائے کا حصہ چونکہ کافی سستا پڑتا ہے، لہٰذا اگر کوئی گائے کے حصے کا برابر پیسہ جیسے 8000 ہے، 9000 ہے، وہ صدقہ کر دیتا ہے تو سابقہ قربانی کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ 6 آدمیوں نے تو یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا، 6 آدمیوں نے اس سال کی قربانی کی نیت کی اور ایک کہتا ہے میں اپنے پچھلے سال کی جو قربانی رہ گئی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ یاد رکھیں کہ اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی، باقی 6 کی ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کے ذریعے سب کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ہے، اگرچہ ایک نے نیت میں غلطی کر دی ہے کہ وہ پچھلے سال کی قربانی کی نیت کر رہا ہے، لیکن قربانی بہرحال سب کی ہو جائے گی۔ پہلے والے مسئلے میں سب کی غلط و خراب ہو جائے گی، اس میں سب کی ہو جائے گی۔
اب اس میں فقہا کے دو اقوال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ بقیہ اپنا گوشت رکھ سکتے ہیں، اس کی قربانی ضائع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اولا اور افضل یہ ہے کہ سب کے سب تمام کا تمام گوشت صدقہ کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم جو شرکاء ہیں ان کی نیت معلوم کر لی جائے کہ بھئی آپ کس نیت کے ساتھ پیسہ ملا رہے ہیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں فقط گوشت حاصل کروں گا، قربانی کرنے کی نیت نہیں کرتا، باقی چاہے تمام شرکاء کی نیت قربانی کرنے کی ہو، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ 6 آدمیوں نے پیسے ملائے ہیں اور ایک 7واں حصہ کم پڑ رہا ہے، کسی شخص سے کہا آپ بھی ملا لیں، اس نے کہا بھئی میں تو بکرے لے آیا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا قربانی، چلو اچھا ایسا کرتے میں ملا لیتا ہوں لیکن میں گوشت لے لوں گا، کباب وغیرہ بنا لوں گا، آپ لوگ قربانی کر لیجئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی میں سب کی نیت خون بہا کر، یعنی جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب ایک نے غلط نیت کی ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کی، قرب الہی مقصود نہیں ہے، تو اس کی قربانی تو ہوگی نہیں، جب اس کی نہیں ہوگی تو سب کی ہی ضائع ہو جائے گی، اس لیے اس طرح نہ کیا جائے۔ ایک یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عقیقے کا حصہ ملانا چاہتا ہے یا اس نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر قربانی کروں گا، تو منت کا حصہ اور اس طرح عقیقے کا حصہ قربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اصول میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر مقصود جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، اور عقیقے میں اور اگر منت مانی ہے کہ میں قربانی کروں گا، اس میں دونوں کے اندر یہی مقصود ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ مقصود ایک ہے، چاہے وہ نیت تو ایک ہی ہے، عمل چاہے مختلف ہو گیا یا نیت میں جو آپ کا اپنا قصد و ارادہ ہے، اپنے کچھ مقاصد ہیں وہ جدا گانا ہو گئے، لیکن سب کا معال اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، لہٰذا یہ قربانی سب کی ہو جائے گی اور یہ ملانا بھی اس سے